حضرت اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس بیٹھی اور ایک عورت آئی اور وہ اما جی عائشہ سے بیٹھ کے گفتگو کرتی رہی دور. وہ گفتگو کرتی رہی. جب وہ چلی گئی نا تو وہ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بارگاہ اقدس میں عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ یہ کتنے چھوٹے قد کی عورت ہے. میرے حضور کے چہرے کا رنگ بدل گیا. فرمایا عائشہ تم باز آ جاؤ، یہ غیبت ہے، تم نے اس عورت کی غیبت کی. عرض کرنے لگی اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ میری اور آپ کی ماں، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو وہ ہے ہی چھوٹے قد کی، میں نے سچی بات کی، اس میں غیبت کیا ہے؟ تو میرے حضور نے فرمایا اے عائشہ یہی تو غیبت ہے کہ اس کی کمر کے پیچھے تو نے وہ بات کی جو اسے پسند نہیں، تو اس کے سامنے نہیں کی. اگر اس کے سامنے کرتی تو پھر غیبت نہ ہوتی. اب اس کی کمر کے پیچھے کی ہے، یہ غیبت ہے. اور اگر اس کے اندر یہ عیب بھی نہ ہوتا، چھوٹے قد کی نہ ہوتی، تو پھر یہ غیبت نہ ہوتی، یہ بہتان ہوتا. اور بہتان اللہ کی بارگاہ میں سب سے بدترین گناہ ہے. تو پھر اس لیے ہم لوگوں کی عیب اس کے سامنے نہیں، جب وہ چاہتا ہے تو پھر لوگ ہاں جی پتہ ہے یہ کیا کرتا ہے، اس کے کرتوتوں سے میں باقی جی جانتا ہوں یہ کیا کرتا ہے، یہ جو فلاں فلاں اس کے اندر. او بھائی خدا کا خوف نہیں کرتا، ڈرتا نہیں ہے، لوگوں کی عیب ڈھونڈتا ہے. کبھی اپنے اندر بھی نظر ڈالی ہے کہ اندر کیا ہے؟ لوگوں کی عیب ڈھونڈنے میں ساری زندگیاں لوگ گزار دیتے ہیں. ہمیشہ ہمارا معیار یہ بن گیا ہے کہ ہم اپنے لیے وکیل ہوتے ہیں اور لوگوں کے لیے جج بن جاتے ہیں. لوگوں کے فیصلے ہم سناتے ہیں اور لوگوں کی عیب نکالتے ہیں اور اپنی جانب سے خود اپنے وکیل ہوتے ہیں کہ جی میں تو یہ خوبی کا مالک ہوں، اس خوبی کا مالک میں ہوں، اس خوبی کا مالک میں ہوں. نہ لوگوں کی عیب نکالنا چھوڑ دو. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم پسند کرتے ہو؟ ہرگز تم اس کو پسند نہیں کرتے کہ اپنے کسی مسلمان بھائی کا گوشت کھاؤ. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیاری زوجہ حضرت ام سلمہ کہتی حضور نماز فجر کے لیے تشریف لے گئے تو ایک انصاریہ عورت میرے پاس آئی اور آ کے مجھ سے کچھ دیر باتیں کرتی رہی اور اس نے باتیں غیبت والی شروع کر لی، جو دوسری عورتوں کی غیبت کی باتیں تھیں. تو اماں جی ام سلمہ کہتی ہیں میں نے اس کی ہاں میں ہاں ملا دی. اتنے میں حضور تشریف لے آئے اور آ کے حضور نے اپنا چادر والا جو کپڑا تھا وہ حضور نے اپنے ناک پہ رکھ لیا. تو ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی بدبو آ رہی ہے؟ تو حضور نے فرمایا ہاں بدبو آ رہی ہے، یہاں مردار کا گوشت کھایا گیا ہے. ہم نے عرض کی اے اللہ کے نبی یہاں مردار کا گوشت تو نہیں کھایا گیا اور نہ کوئی گوشت یہاں پہ آیا ہے. تو میرے حضور نے فرمایا جاؤ تم پانی لو اور کلی کرو. جب پانی لی کلی کی اماں جی ام سلمہ کہتی ہیں ہمارے منہ سے خون بھی آیا اور چھوٹے چھوٹے گوشت کے ذرات بھی آئے. تو ہم نے عرض کی یا رسول اللہ ہم نے تو گوشت کھایا نہیں، یہ کہاں سے آ گیا اور یہ خون کہاں سے آ گیا؟ تو میرے حضور نے فرمایا تم کہتی ہو کھایا نہیں، ابھی تم غیبتیں جو کر رہی تھی وہ گوشت تھی تو اب ذائقہ کھا رہی تھی. تو بھائی جو بندہ غیبت کرتا ہے وہ اپنے مسلمان بھائی مردہ کے گوشت کھانے کی مثل ہے. گویا کسی کی غیبت کرنا اتنا برا گناہ ہے جیسا مردار کا گوشت کھانا گناہ ہے، اس طرح یہ بھی گناہ ہے. کوئی پسند کرتا ہے کسی مردے کا گوشت کاٹ کے اس کا پہلو کھا لے؟ کوئی نہیں کھاتا. تو بھائی جو بندہ غیبت کرتا ہے وہ بھی اسی بندے کی مثل ہے جو کسی مسلمان جو کسی مردے کا گوشت کھانے کی مثل ہے. تو بھائی اپنی زندگیوں سے اور اپنے گھروں سے عورتوں کو بھی تلقین کریں. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے صحابی حضرت زید جو اصحاب صفہ کو درس حدیث دیا کرتے تھے، میرے حضور سے حدیث سنتے، پھر حضور کے بعد جب اپنے چبوترے پہ چلے جاتے تو وہ بھی احادیث بیان کرتے. تو ایک دن گوشت حضور کی بارگاہ اقدس میں آیا تو سارے اصحاب صفہ نے کہا زیاد آپ جائیے اللہ کے حبیب کی بارگاہ اقدس میں اور ان سے کہیے ہمیں گوشت کھانے کو جی چاہتا ہے وہ عطا فرما دے. جب حضرت زید نکلے نا تو پیچھے سے انہوں نے حضرت زید کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دی. کہنے لگے یہ حدیث حضور سے یہ بھی سنتے ہیں ہم بھی سنتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ ہمیں حدیثیں کیوں سناتے ہیں؟ یہ کوئی زیادہ پڑھے لکھے ہیں؟ اتنے جملے تھے. میرے حضور تو جانتے تھے نا ہر بات سے. جب حضرت زید ان کے پاس حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو فرمایا کہ اے زید کیا وہ گوشت مانگتے ہیں؟ کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ گوشت کا تقاضا کرتے ہیں. کہا جاؤ ان سے کہو ابھی ابھی تو تم نے گوشت کھایا ہے، ابھی ابھی تو تم نے گوشت کھایا، تمہارے دانتوں میں بھی گوشت ہے. وہ حضرت زید واپس لوٹے آ کے ان سے کہا، وہ کہنے لگے اے اللہ کے نبی ہم نے تو گوشت کھایا نہیں ہے. جا کے آپ انہیں عرض کریں اے زید
کہ ہم نے گوشت نہیں کھا، حضور کی بارگاہ میں عرض کی، حضور نے فرمایا ہاں میں کہتا ہوں انہوں نے ابھی ابھی گوشت کھایا، انہیں میرے پاس سے آؤ۔ وہ سارے آگے حضور کی بارگاہ میں ہاتھ مان لے اور قسم کھا کے کہا یا رسول اللہ ہم نے تو کوئی گوشت نہیں کھایا۔ حضور نے فرمایا چلو پھر ابھی کلی کرو، منہ میں پانی ڈال کے باہر نکالو۔ نکالا تو منہ سے خون بھی آ رہا تھا اور چھوٹے چھوٹے ذرات بھی گوشت کے باقی نکل رہے تھے۔ تو وہ کہنے لگے اللہ کے نبی ہم سے غلطی ہو گئی۔ کہا ہاں غلطی نہیں ہوئی، تم نے حضرت زید کے متعلق جو غیبت کی تھی اللہ نے اس کے سبب تمہارے منہ کا حال یہ فرما دیا۔ میرے حضور باہر نکلے تو ایک جگہ پہ دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہ بدبو آ رہی ہے۔ حضور نے صحابہ سے کہا کہ اپنے ناکوں پہ ہاتھ رکھ لو، کپڑے رکھ لو۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ یہ بدبو کیسی، ایسی بدبو ہم نے کبھی سنی نہیں، سونگھی نہیں ہے، تو یہ کہاں سے بدبو آ گئی؟ فرمایا یہ لوگ جہاں کے جو بسنے والے ہیں یہ مسلمانوں کی غیبت کرتے ہیں، اس کی وجہ سے یہ مردار کی بدبو پیدا ہوئی۔ اب اگلی حدیث مبارکہ سنیے، بخاری اور مسلم کی حدیث سے۔ حضور گزرے قبرستان کے قریب سے تو حضرت حضور کے صحابی بھی ساتھ تھے، تو حضور نے فرمایا اف اف۔ صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کوئی غلطی ہو گئی، اپنے افسوس والے الفاظ ارشاد فرمائے۔ تو میرے حضور نے فرمایا نہیں تم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، یہ جو دو قبریں ہیں نا سامنے ان کو اللہ عذاب دے رہا ہے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کن کی قبریں ہیں؟ کہا ایک مرد ہے اور ایک عورت ہے، ان دونوں کو اللہ کا عذاب ہو رہا ہے۔ عرض کی گئی اے اللہ کے نبی وجہ کیا ہے، ان کو عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ کہا ایک مرد جسے عذاب ہو رہا ہے یہ وہ شخص ہے جو پیشاب کرتا تھا تو ان کے قطرات سے نہیں بچتا تھا، اپنے پیشاب کے قطروں سے خود کو نہیں بچاتا تھا، نظافت اور طہارت کا اہتمام صحیح معنوں میں نہیں کرتا تھا، اس وجہ سے اللہ نے اس کو اس حال میں رکھا ہے۔ اور دوسری وہ عورت ہے جو غیبت کیا کرتی تھی، چغلی کیا کرتی تھی۔ او بھائی ہماری گھر میں بسنے والی بیبیاں، بہنیں، ازواج جتنی بھی عورتیں ہیں ان تک یہ پیغام پہنچاؤ کہ قبروں میں بھی سکون نہیں ملنے والا اگر آپ غیبتیں کریں گی۔ اگر ان کو پیغام پہنچانا ہے تو ساتھ ساتھ اپنے دماغ میں بھی ہلکی سی ٹھوکر اور دل کے دروازے پہ بھی دستک دینی ہے کہ ان کو تو روک رہے ہیں، کہیں ہم خود تو غیبت کے عادی نہیں ہیں، ہم خود تو چغلی نہیں کرنے والے۔ بھائی ہم نے خود اپنے گھروں کے ماحول کو بدلنا ہے اور خود کو بھی بدلنا ہے۔ یہ غیبت ایسی لعنت ہے جو گھروں میں بربادی کا سامان پیدا کر دیتی ہے، لوگوں کو جھگڑاتی ہے، آپس میں لڑاتی ہے اور لوگ ایک دوسرے کے دست و گریباں ہوتے ہیں، نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں، ازدواج کے رشتے ختم ہو جاتے ہیں، وہ دوستیاں ایک دوسرے سے دوری اور مسافت پہ ہو جاتی ہیں۔ بھائی نہ تو بدگمانی کسی کے متعلق کرو اور نہ جاسوسی کسی کی کرو اور نہ کسی کی غیبت کرو، ان تینوں چیزوں سے بچ جاؤ اور اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ میرا مالک کہتا ہے واتقوا اللہ، مجھ سے ڈرو اے لوگو، اللہ سے ڈرو، ان اللہ تواب الرحیم، مجھ سے ڈر جاؤ اور آ کے میری بارگاہ میں توبہ کرو، میں بڑا رحیم بڑا مہربان ہوں، میں تو بخشنے والا ہوں۔ بھائی زندگیوں میں انسان کی کیفیات گزر جاتی ہیں ایسی، تو جو بندہ غیبت کے دھانے پہ جاتا ہے وہ بندہ بربادی کے دھانے پہ چلا جاتا ہے۔ تو اپنی زبانوں کو، اپنی سماعتوں کو، آپ کے سامنے کوئی کسی کی غیبت کرے سب سے بہترین طریقہ بچنے کا اسے کہیں بھائی میرے سامنے کسی کی غیبت نہ کر، کوئی اچھی کسی کی بات کر سکتا ہے تو کر لے، وگرنہ کسی کی عیب جوئی میرے سامنے نہ کر، کیونکہ وہ بندہ یہاں پہ موجود نہیں ہے۔ جو بندہ غیبت کرتا ہے اور جو سنتا ہے دونوں بندے برابر کے شریک ہیں۔ اور میرے حضور کا فرمان عالی شان سنیے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن کچھ لوگوں کی شکلیں بندر کی شکلیں ہوں گی، بندر کی مثل ہوں گی۔ وہ عرض کریں گے مولا ہم دنیا میں تو بڑے خوبصورت انسان تھے، ہماری شکلیں تو اتنی خوبصورت تھیں کہ لوگ ہمارے چہرہ دیکھنے کو ترسا کرتے تھے، آج ہماری شکلیں بندروں جیسے بنا دی، آخر کیا غلطی ہم سے ہوئی؟ تو میرے مالک کی جانب سے آواز آئے گی تو گلی کی نکر پہ بیٹھ جاتا تھا، وہ دکان کے پھٹے پہ بیٹھ جاتا تھا، وہ مجلس میں بیٹھ جاتا تھا، بیٹھک میں بیٹھ جاتا تھا، لوگوں کی چغلیاں کرتا تھا، غیبتیں کرتا تھا، لوگوں کی بیٹیوں کی عزتوں کے متعلق وہ باتیں کرتا تھا جو تو نے نہ دیکھی ہوتی تھی نہ سنی ہوتی تھی۔
تھی، لوگوں کی عیب جوئیاں غیبتیں کرتا رہتا تھا۔ او بھائی چھوڑ دو لوگوں کی عزتوں کو، گلی سے بچی نکلتی ہے تو ایک تو وہ درندوں کی طرح جوان دیکھتے ہیں جیسے خونخوار درندے ہوتے ہیں، کھا جانا ہوتا کہ اکیلی بچی گھر سے نہیں نکل سکتی۔ دوسری مصیبت کی بات ہے وہ سفید داڑھیوں والے بزرگ نکر پہ بیٹھ کے، پھٹے پہ بیٹھ کے، وہ گیموں پہ بیٹھ کے اور جگہ جگہ کھیلنے والی جگہوں پہ حکے منہ میں ڈال کے پتہ کیا کہہ رہے تھے، بس اس کے ایسے ایسے رواسی میں ایسے ایسے تعلقات ہیں۔ بھائی نہ دیکھا نہ سنا، ایسے ہی عیب جوئی کر دی اور ایسے ہی بہتان لگا دیا۔ مرنا بھول گیا، قبر میں نہیں جانا بھائی، اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتے، لوگوں کے عیب نکالنے چھوڑ دو، اللہ تمہارے عیبوں پہ کل قیامت کے دن پردہ ڈال لے گا۔ حدیث سے مبارکہ ہے جو کسی کا عیب آنکھوں سے دیکھے اور پردہ ڈال دے، کل قیامت کے دن عرش کا رب کہتا ہے میں اس کے سارے عیبوں پہ پردہ ڈال کے اسے جنت میں پہنچا دوں گا۔